شہرنامے کے اردو سیگمنٹ میں پیش خدمت ہے چند اہم خبریں۔ یوں تو صحافت و صحافیوں کے لیے پرخطر راستے ہیں اور یہ پیشہ ان کے لیے بہت مشکلوں کا بھی سامنا کراتا ہے، لیکن 2024 گزشتہ 3 دہائیوں میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت خیز رہا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی سال 2024 میں صحافیوں کی ہلاکت پر رپورٹ جاری ہو گئی ہے، جس میں 18 ممالک میں 124 صحافی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک صحافیوں میں 70% صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ میں گزشتہ برس 85 صحافی شہید کیے۔ اسرائیل غزہ جنگ کے بعد پاکستان اور سوڈان میں سب سے زیادہ صحافی قتل ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 24 صحافی ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں۔ رواں برس میں بھی اب تک 6 صحافی میڈیا ورکرز کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو اقتدار پر قابض رہنے کے لیے سنگین جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے حسینہ واجد کے شہریوں پر مظالم پر مبنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں ان کی حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے مظاہرین کے خلاف دانستہ اور منظم کریک ڈاؤن کی نگرانی کی۔ 1400 بنگلہ دیشی عوام کو قتل کیا گیا، جس کا مقصد اقتدار پر قابض رہنے کی حکمت عملی تھا۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقات میں حکومت مخالف شہریوں، مظاہرین اور ان کے حامیوں پر حملے کی پالیسی کے شواہد ملے ہیں۔ اقوام متحدہ کے محکمہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ فولکر ترک نے بنگلہ دیش کی سابق انتظامیہ سمیت سیکیورٹی، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور عوامی لیگ پارٹی سے منسلک شرپسند عناصر پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ جنیوا سے جاری کردہ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسے اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں اور ان کی اس ضمن میں تفتیش لازمی ہے۔ 2024 میں 1 جولائی سے 15 اگست تک واقعات سے متعلق انکوائری کے نتائج بھی رپورٹ میں شائع کیے گئے ہیں۔ ہندوستان فرار ہوئی شیخ حسینہ واجد کے خلاف بنگلہ دیش میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہے۔ جمعرات کو راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کیے جانے پر اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی۔ ڈاکٹر میدھا شرم کلکرنی نے جیسے ہی یہ رپورٹ پیش کی، اپوزیشن اراکین نے اپنے نشستوں سے کھڑے ہو کر اس کی شدید مخالفت کی۔ اپوزیشن ارکان ایوان میں اونچی آواز میں بول رہے تھے، حالانکہ شور شرابے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں ایوان کے اندر اور پورے ملک میں مخالفت کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بل لا کر اور قانون بنا کر مسلمانوں کے وقفی املاک کو ہڑپ لیا جائے گا۔ دراصل سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان ضیاء الرحمن برق نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر اکھلیش یادو کی قیادت میں اس بل کی مخالفت کی ہے، کیونکہ یہ بل ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بی جے پی یہ مسلط کرنا چاہتی ہے اور ہم مسائل سے توجہ ہٹانے کی سیاست کو نہیں ہونے دیں گے۔ AIMIM کے سربراہ اور رکن پارلیمان اسدالدین اویسی نے مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ کی مخالفت کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آرٹیکل 15 اور 29 کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اسے مسلمانوں سے وقت چھیننے اور تباہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی املاک کو تباہ اور برباد کیا جائے اور اس کو ہڑپ لیا جائے۔ یہ وقف بل نہ صرف غیر آئینی اور آرٹیکل 15 اور 29 کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ مسلمانوں سے وقف چھیننے اور اسے تباہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہم اس بل کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، رقاصہ اور اداکارہ راکھی ساونت کے مطالبہ پر پاکستان کے مفتی قوی نے جم جوائن کر لیا ہے۔ مفتی صاحب نے گزشتہ روز ایک پاکستان کے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے راکھی ساونت کے مطالبہ پر ملتان میں جم جوائن کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کل سے باقاعدہ جم ٹرینر نے جس طرح کے کپڑے اور جوتے بتائے ہیں وہ میں پہنوں گا۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ میں نے راکھی ساونت کا جم جوائن کرنے کا مطالبہ اس لیے مانا کیونکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جسے آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اس کی رائے کا احترام بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ اب جب تک راکھی صاحبہ میری فٹنس سے مطمئن نہیں ہوں گی تب تک میں جم جاتا رہوں گا۔
مفتی صاحب نے کہا کہ وزن کم کرنے کے لیے میں نے چاول کھانا اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ پینا چھوڑ دی ہے۔ مفتی صاحب کے لیے راکھی ساونت کا یہ پیغام تھا کہ وہ اپنا وزن کم کریں اور اپنی فٹنس کو ثابت کریں۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔